میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میں آپ کو اپنی یہ جو کتاب ہے بٹوین ٹو برڈز آن دا میپ، اس کی جو داستان ہے 1990 کی وہ سنا رہا ہوں، اور ہم سکورالا کراس کر چکے ہیں اور بلتورو ندی پار کر کے ہم اسکولے پہنچ رہے ہیں۔ تو جب وہاں سے چلے تھے اسکردو سے، تو مجھے میجر ایاز افریدی نے، جو کہ کوآرڈینیٹنگ آفیسر تھے پی ٹی ڈی سی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور یہ جو ماؤنٹینئرنگ ایکسپیڈیشنز آتی ہیں ان کے بیچ، تو انہوں نے ایک مجھے چٹھی دی تھی کہ یار وہاں جا کے حاجی مہدی کو یہ دینا اور اس سے جو خریدنا ہوگا وہ اچھے ریٹ پہ تمہیں دے دے گا اسکولے کے اندر۔ تو ہم حاجی مہدی کے گھر پہنچے۔ بڑا اس نے جب میں نے چٹھی دی تو بڑا ہمارا سواگت کیا اور چائے وائے ہمارے لیے بڑی اچھی کھلائی ہمیں۔ اس کے بعد میں نے کہا حاجی صاحب کچھ ہمیں سامان خریدنا ہے، تو ایک کمرے میں ہمیں لے گئے اور وہ کمرے کے اندر دیوار کے ساتھ 3 طرف بکس لگے ہوئے تھے لکڑی کے، تو انہوں نے وہ جو بکس تھے ان کے ڈھکنے کھولنے شروع کر دیے۔ تو اندر دیکھا تو اس میں وہ چیزیں تھیں جو کہ کسی بھی اسپیشلائزڈ دکان سے مغرب میں وہ آپ کو مل سکتی تھیں، مطلب ماؤنٹینئرنگ کا سامان، کھانے پینے کا سامان، بڑا کچھ، ڈاؤن جیکٹس، بوٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھا ہوا تھا۔ حاجی مہدی کی ساری زندگی گزری تھی ایکسپیڈیشنز کے ساتھ پورٹرنگ کر کر کے، اور اب بھی یہ تھا کہ جو اس کے بیٹے کام کرتے تھے تو جو ایکسپیڈیشنز والے سامان دیتے ہیں، جو کہ میں اسکردو میں سن چکا تھا نا، میرے ساتھ کوئی بھی آنے کو یوں تیار نہیں تھا کہ میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں تھا۔ فکری ایکسپیڈیشن کنگلی، تو وہ حاجی مہدی سے ہم نے پھر کافی سارا راشن خریدا، مطلب فریز ڈرائیڈ چیزیں، بڑا اچھا کام رہا۔ دوسرا میں نے حاجی کو کہا کہ جناب وہ ایک بندہ ہمیں دے دیں جو کہ ہمارا لوڈ ہمیں بیفو کے ہیڈ تک پہنچا دے، ہمارا ایک لوڈ کم ہو جائے گا تو پھر وہ واپس آ جائے۔ 3 دن کی مسافت ہے۔ اس زمانے میں 3 ہی وہ ہوتے تھے سٹیجز بیفو پہ، آپ جب اسکولے سے نکلتے تھے، پہلا ناملا، دوسرا بینتھا، تیسرا وہ اوپر ایک ہوتا تھا پیلا لال، کوئی اس قسم کا نام تھا، مجھے نام بھول رہا ہے۔ حاجی نے اپنے بھائی علی کو، حاجی علی کو ہمارے ساتھ جانے کو کہا۔ حاجی علی نے طے یہ کیا کہ جی میں 3 دن کی اجرت لوں گا، اور جہاں پہ بھی میرا بیٹا مجھے ملا جو کہ اوپر ایک ایکسپیڈیشن کو چھوڑنے گیا ہوا ہے، وہ واپس آ رہا ہوگا، میں سامان اس کو دے کے میں واپس آ جاؤں گا، وہ پھر آپ کے ساتھ بی ایف او کے ہیڈ تک جائے گا۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ایک بندہ ہمیں بس چاہیے۔ ہم نے اس رات کیمپ کیا، ذرا سا اسکولے سے نکل کے آگے ایسٹ کی طرف ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی، باؤنڈری وال لگی ہوئی تھی پتھروں کی، اور اندر ویلو کے پیڑ تھے بہت سارے، تو وہاں ہم نے رات کی، بڑی مزیدار خوبصورت رات۔ اگلی صبح حاجی علی آ گیا، لوڈ بانٹے گئے اور ہم چل پڑے۔ میرا خیال ہے کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم گئے ہوں گے۔ ایک جگہ ہم بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو اوپر سے بیفو سے بندے آئے۔ بائی دا وے بتاتا چلوں کہ بیافو نہیں ہے، بیفو ہے، اور بلتی میں بیفو مرغے کو کہتے ہیں یا کسی بھی نر پرندے کو کہتے ہیں۔ یہ اردو والوں نے پتہ نہیں اس کو بیافو کر دیا، کیونکہ انگریزوں نے BIAFO لکھا۔ اب اگر ڈبل ایف کے ساتھ لکھتے شاید سمجھ آ جاتی کہ بیفو ہے۔ وہ اوپر سے بندے آ رہے تھے، اس میں حاجی علی کا بھی بیٹا تھا، تو اس نے اپنے باپ کو وہاں چائے پیتے ہوئے دیکھا تو رک گیا، بات چیت شروع ہوئی۔ ہمیں چاروں کو بلتی بالکل نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن واضح تھا کیا ہو رہا ہے کہ بہت بحث ہوئی گرما گرم باپ بیٹے کے بیچ، اور اس نے کہا کہ تو یہ سامان لے کے جاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں جاتا، میں تھکا ہوا آیا ہوں، یہ وہ بلتی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن واضح تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حاجی علی غصے بھی ہوا بہت، لیکن لڑکا اس سے زیادہ غصے ہوا، اور آخر وہ حاجی علی تو چپ کر کے اپنے چائے کے مگ کے اندر گھورنا شروع ہو گیا، وہ جو لڑکا تھا وہ بڑبڑاتا وہ اپنا سامان لے کے اسکولے نکل گیا۔ ہم آگے بڑھے، ندی کے ساتھ ساتھ آپ چل اس لیے نہیں سکتے تھے کہ
مورین بہت بڑی تھی، چٹانیں ہی چٹانیں ٹوٹی پڑی تھی جو گلیشیئر نے لاکھوں کروڑوں سال میں اوپر سے گھسیٹ کے لا کے وہاں چھوڑی تھی۔ تو ہم سائیڈ کے اوپر اونچی جگہ پہ چلتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جس کا نام نقشے پہ بھی ہے، پرانے جو U502 کے نقشے ہیں اس پہ اس کا نام ہے ناملا۔ تو ہم ناملا پہنچے۔ یہ اب ناملا پہ گلیشیئر بس شروع ہو رہا تھا، اس کا ٹو تھا وہاں پہ اس وقت، اب تو سنا اس سے بھی کوئی 4-5 کلومیٹر پیچھے چلا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب 1861 میں گاڈون آسٹن ادھر نقشہ سازی کے لیے آیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جی بیفو نے آگے بڑھ کے جو بلتورو ندی نکل رہی تھی بلتورو گلیشیئر سے اس کو بھی ڈھکا ہوا تھا، اور ندی ایک آئس برج کے نیچے سے نکل کے آ رہی تھی۔ اور جب 1892 میں یعنی پورے 31 سال بعد جب مارٹن کانوے گیا ہے، ایکسپلورر تھا وہ ادھر سے نگر کی طرف سے آیا تھا، ہسپر گلیشیئر ہسپر پاس کراس کر کے، تو اس نے بھی دیکھا کہ وہ ڈیم کیا ہوا ہے، بیفو نے آگے بڑھ کے بلتورو ندی کو بلاک کیا ہوا ہے۔ وہ خیر تھوڑا ہی سا چھوٹا سا ڈیم تھا۔ اور ایک داستان بھی سنائی کانوے کو اسکولے کے لوگوں نے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ آج سے بہت سال پہلے یہاں بہت بڑی لیک بن گئی تھی پیچھے، وہ اسی ڈیمنگ کی وجہ سے، اور جب وہ ڈیم ٹوٹا اور وہ جھیل خالی ہوئی ہے تو پانی یہاں سے جو گیا ہے تو تباہی پھیرتا ہوا نیچے تک گیا ہے۔ اسکردو میں بھی کچھ تھوڑا سا نقصان اس نے کیا۔ تو یہ کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ یہ 1841 کی بات ہے۔ ایک سکھوں کا جتھا، ایک پوری بٹالین تھی انفنٹری کی، وہ سفر میں تھے اور انہوں نے کیمپ کر لیا انڈس کے اندر ایک جزیرے کے اوپر، ریتلا جزیرہ تھا، مئی کا مہینہ تھا، تو انہوں نے جزیرے کے اوپر اس لیے کیمپ کیا کہ ٹھنڈی ہوا ہے، ابھی برسات کی نمی نہیں چالو ہوئی تھی تو وہ ٹھنڈی ہوا تھی دریا کی، تو وہ جو اوپر سے ہاڑا آیا نا پانی کا وہ ان کو بہا کے لے گیا۔ یہ تو ریکارڈڈ ہے۔ تو وہ جو کانوے کو ایک بابے نے 1892 میں بتایا، وہ یہ 50 سال پہلے کی بات بتا رہا تھا۔ تو یہ جو گلیشیئر ہیں یہ بڑھتے گھٹتے رہتے تھے پہلے زمانے میں۔ ناملا سے جب ہم اگلے دن آگے چلے ہیں تو ہم نے کیمپ کرنا تھا جا کے بینتھا کیمپ گراؤنڈ کے اوپر، اور بینتھا وہ پہاڑ ہے جس کا نام کانوے نے دی اوگر رکھ دیا۔ اوگر ایک بھیانک سے آدمی کو کہتے ہیں، تو وہ اس نے اس کو پتہ نہیں کیا لگا، وہ 3 اس کی نکریں سی نکلی ہوئی ہیں۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے کھینچی ہے کوئی 8-10 کلومیٹر پہلے اوگر کیمپ گراؤنڈ پہنچنے سے، اور یہ تصویر ہے 2010 کی، یہ 1990 کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ آگے چل کے ایک آدھی تصویر میں آپ کو 1990 کی دکھا سکوں گا جو کہ کہیں میں نے فریم کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم یہ اس پہ کیمپ گراؤنڈ کے اندر پہنچ رہے تھے نا، تو ابھی تھوڑا پیچھے ہی تھے، کوئی 50 گز پیچھے، وہاں تمبو لگے ہوئے تھے، کوئی ایکسپیڈیشن آئی ہوئی تھی۔ ایک عورت کی آواز آئی، اونچی آواز میں تقریر کر رہی ہے، اور اس کا نارتھ یورپین ایکسنٹ تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے اور میں آواز کو فالو کرتا ہوا ایک تمبو تک پہنچا، ان کا جو میس ٹینٹ تھا اس میں 2 امریکن بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیو ووڈ اور مارک بیبی، اور یہ عورت تھی گیبریالا جو تھی یہ ہالینڈ سے آئی ہوئی تھی اور ہسٹیریکل بھی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے اس نے کہانی دوبارہ سے شروع کر دی۔ وہ صبح سے اسی تقریر میں تھی کہ کل رات وہ کسی اندر والی وادی میں تھے، کیونکہ پیچھے بھی تو بہت پہاڑ ہیں نا، لاٹوک اور پتہ نہیں کون کون سے، جنہیں کلائمب کرنے کے لیے لوگوں کو اندر والی وادی میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اس کے جو 2 کلائمبنگ پارٹنر تھے وہ اوپر گئے ہوئے تھے، تو وہ کہتی ہے کہ میں لیٹی ہوں تو کوئی 7-8 بجے کے قریب جیسے اندھیرا ہو گیا تو کھٹر پٹر کی آواز آئی۔ یہ کہتی میں سمجھی میرے ساتھی واپس آ گئے ہیں دونوں۔ زپ کھول کے تمبو کی دیکھی تو باہر میس ٹینٹ کے ساتھ 4 دانے ریچھ، 2 بڑے اور 2 بچے، وہ مصروف عمل ہیں، اور وہ ٹینٹ پھاڑ پھوڑ دیا انہوں نے، اور اس میں سے وہ جو کچھ بھی ہے نا نکال کے کھا رہے ہیں، اور شیشیاں بھی توڑ دیتے ہیں، اور ٹن اپنے پنجے سے وہ اسے پھاڑ کے کھول دیتے ہیں۔ تو کہتی ہے میری تو گھگی بندی رہی، میں ٹارچ لے کے انہیں دیکھتی رہی کہ یہ کب میرے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہمارا براؤن بیئر ہے نا ادھر کا دیوسائی پہ یا ان گلیشیئرز میں، اور وہ بہت سارے گلیشیئرز میں ریچھوں کی آبادی ہے،
بلتستان میں، وہ انسانوں پہ حملہ نہیں کرتے. مادی کر دے گی اس وقت جب اسے خطرہ ہو کہ آپ اس کے بچوں کی طرف آ رہے ہیں، باقی کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. گیبریلا کہتی ہے کہ میں تو رات بھر ڈرتی رہی ہوں، بڑی مشکل سے نیند آئی ہے، جیسے ہی صبح ہوئی ہے تو میں بھاگی ہوں، یہاں پہ آ گئی ہوں. اور وہ دونوں جو تھے نا، اسٹیو اور مارک، انہوں نے مجھے بعد میں کہا ہم صبح سے یہی داستان کئی بار ہم ری پلے سن چکے ہیں اس کا. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بھائی وہ یہاں پہ بھی آتے ہیں ریچھ، ہمارے میس ٹینٹ کو دیکھو، وہ کچن ٹینٹ کو، وہ اس کو بھی پھاڑا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ طریقہ شروع کر دیا کہ ہم ایک پتھر جو ہے، یہ جو چٹان تمہیں دکھ رہی ہے، اس پہ رسا فکس ہوا تھا. کہتے ہیں وہ رسے ہم نے فکس کر دیے. روز شام ہونے سے پہلے، اپنے اپنے ٹینٹوں میں جانے سے پہلے، ہم سارا جو کھانے پینے کا سامان ہے اوپر چڑھا دیتے ہیں. وہ چٹان چونکہ چاروں طرف سے سیدھی ہے تو ریچھ اس پہ نہیں جا سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں 2010 میں یہاں پہ تھا نا بیافو پہ، تو جو وہ تھی ایک، اب تو بہت سارے کیمپ گراؤنڈز بن گئے ہیں، 3-4 گھنٹے چلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ایک سٹیج ختم ہو گئی. تو ایک نیا کیمپ گراؤنڈ ایجاد ہو چکا تھا، شاہ فونگ اسے کہتے ہیں. سیال کوٹی ایک جس بندے نے مجھے کہا نا شفونگ، وہ شفونگ نہیں ہے، وہ شاہ فونگ ہے. شاہ بلتی میں گوشت کو کہتے ہیں اور فونگ چٹان کو کہتے ہیں. تو وہ چٹان جس پہ آپ اپنا گوشت اوپر چڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی ریچھ نہیں چڑھ سکتا. وہ میں نے بھی وہاں ایک رات کی تھی شاہ فونگ پہ. تو یہ جو امریکن تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو اپنا ٹینٹ بچاؤ، آگے تم اونچی ہائٹ پہ جا رہے ہو، لکپیلا کراس کرنی ہے، 5780 میٹر کی پاس ہے، تو تم ایسا کرنا کہ اپنا سارا راشن باہر رکھ دینا تاکہ ٹینٹ کو نقصان نہ دیں ریچھ، انہیں خوشبو آئے گی وہ ٹینٹ ہی پھاڑیں گے. وہ ہم نے اس رات ویسے باہر رکھا، لیکن ہمیں ریچھ نہیں پڑے رات کو. وہ میرا خیال ہے ادھر ہی وہ ڈچ کیمپ میں ہی مصروف تھے. صبح حاجی مہدی کا جو بھائی تھا حاجی علی، اس نے سامان رکھا، کہتا ہے میں آگے نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی تم نے آگے تک ہمیں ہیڈ تک چھوڑ کے آنا تھا. تو وہ نہیں راضی ہوا، کہتا لاؤ میری 3 دن کی اجرت، بلکہ 5 دن کی اجرت. میں نے کہا حاجی مہدی کے ساتھ تو 3 دن کی طے ہوئی تھی. اچھا میں یہ جب بھی ہوتا تھا نا تو میں ڈائری میں لکھتا تھا ان کے سامنے کہ جی یہ میں لکھ رہا ہوں 3 دن، یہ آپ نے 3 دن طے کیے ہیں میرے ساتھ. تو میں نے 3 دن کا دکھا دیا تو پھر چپ ہو گیا. اور وہ لے کے بڑبڑاتا ہوا اپنا سامان اس نے جو اس کے پاس تھا وہ لیا، اور مجھے جاتے ہوئے کہتا ہے تمہیں کتنے دن لگیں گے اگلی آبادی میں پہنچنے کو؟ تو میں نے گن کے میں نے کہا 7 دن. کہتا ہے اگلے 7 دن کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ تم زندہ ہو کے مر گئے ہو. تو یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تھوڑی دیر میں عزیز اللہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ ہمیں لکھ کے دو کہ تم نے ہمارے ساتھ جو طے کیا ہے نا، وہ ہمیں لکھ کے دو کہ اتنے دن کی اجرت ہمیں ملے گی. تو میں نے کہا عزیز اللہ یہ ڈائری ہے میری، جب ہم اسکردو میں تھے اور ہم طے کر رہے تھے کہ کیا ہے، تو یہ دیکھو اسکردو سے اسکورا لا کے لکھے ہوئے ہیں، اسکورا لا سے اسکولی کے لکھے ہیں، اسکولی سے شویر تک، یہ سارا لکھا ہوا ہے، یہ اس دن لکھا تھا. تو اب میں نے کچھ لکھ کے نہیں دینا، یہی ہے، یہ جو میں یہ اس کے حساب سے میں دوں گا. بڑی بحث اس نے کی. میں نے کہا بھائی میں کال کا پکا ہوں. کہتا پاکستانی کبھی پورا پیسہ نہیں دیتے. بڑی عزیز اللہ نے بڑبڑ کی. میں نے کہا بھائی تو بھی پاکستانی ہے، ہم سارے ایک ہی جیسے ہیں. اگر میں کچھ کروں تو شمشال پہنچ کے تم نے میرے سے بحث کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں. صبح جو ہم نکلے ہیں تو ہم ایک جگہ پہنچے جہاں میں نے یہ تصویر 2010 میں کھینچی ہے، اور اس میں جو دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو یہ ٹوین پیکس سیدھے ہاتھ کو دکھ رہی ہیں، شپٹن کی بھی ایک تصویر ہے جو کہ 1937 والی شخص گام ایکسپیڈیشن کے دوران کی ہے. بیافو گلیشیئر پہ ہی اس کا کیمپ ہے. اور یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، وہ ٹوین پیکس یہاں پہ بھی آپ کو دکھ رہی ہیں. یہ میں نے جولائی کے کچھ میرا خیال ہے مڈ جولائی میں کھینچی تھی. یہاں ہم نے کیمپ کیا. صبح ذرا ہمیں اسٹیو ووڈ نے مجھے یہ کہا تھا وہاں بینتھا کے کیمپ گراؤنڈ پہ کہ بھائی وہ جو ہے نا ذرا جلدی نکلنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جیسے ہی کو 10-11 بجتے ہیں نا تو جو سرفیس سنو ہے وہ بالکل وہ چٹنی بن جاتی ہے، اور اس میں پھر اتنا بندہ پیٹ تک دھس کے جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ذرا جلدی نکلو گے، وہ سخت ہوتی ہے تو اس پہ چلتے ہوئے چلے جاؤ گے. لیکن ہم لوگ ہو گئے لیٹ، اور ہم لوگ وہ جو کہ اس نے کہا تھا کہ
5 بجے سے پہلے نکل جانا، وہ کہاں 5 بجے سے پہلے، ہم کوئی 7 بجے کے قریب نکلے۔ وہی ہوا، وہ برف کافی نرم تھی لیکن ہم مطلب کمر تک نہیں دھس رہے تھے، ہم ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کوئی فٹ ہم کھبتے تھے اندر، اور وہ ذرا دیکھ کے جانا پڑتا تھا۔ عزیز اللہ لیڈ کر رہا تھا، وہ ڈنڈے سے وہ دیکھتا جاتا تھا کہ کوئی کریوس تو نہیں ہے۔ رسے ہم نے باندھ لیے تھے، عزیز اللہ تھا، پھر داور تھا، پھر خوشحال خان تھا، اور میں آخر پہ تھا رسے پہ۔ اور یہ جو سنو لیک یا سمگیانگ گلیشیئر ہے، اس کے اوپر جو ہے نا کریوسز اور قسم کی تھیں۔ بیافو کی تو ایسی تھی نا کہ وہ ٹرانسورس تھیں اور چھوٹی چھوٹی، ہم ٹاپ کے پار ہو جاتے تھے۔ اور مولنز تھے بیافو کے اوپر، انگریزی میں مولن ہے، فرانسیسی کا لفظ لگتا ہے مجھے، کیونکہ فرانسیسی میں یہ جو لفظ ہے وہ چکی کو کہتے ہیں۔ وہ اس میں جو سرفیس میلٹ واٹر آ رہا ہوتا تھا اس میں جاتا تھا تو ایسی آواز آتی تھی جیسے نیچے گلیشیئر میں کوئی چکی چل رہی، کوئی فیکٹری چل رہی ہے پوری۔ یہاں جو کریوسز تھی وہ ذرا بڑے بڑے منہ پھاڑ کے پڑی ہوئی تھیں، اور ان منہوں کے بیچ میں آپ کو 6 7 میٹر کی آئسیکلز نظر آتی تھیں، اور نیچے اندھیرا تھا، اور نیچے سے طرح طرح کی آوازیں آتی تھیں، کریکس اینڈ گرونز میری کتاب میں نے لکھا ہوا ہے۔ وہ میں کھڑا ہو کے نا بیچ میں جھانکتا تھا۔ ایک جگہ عزیز اللہ نے مجھے کہا کہ بھائی یہ بات سنو، یہ تمہیں بڑا چاو ہے یہ اندر جھانکنے کا، تو تم ایسا کرو رسی کھول دو، تم جا کے جھانکو، کیونکہ کہیں کریوس کے اوپر اگر ذرا سا بھی سنو برج بنا ہوا ہے نا وہ ٹوٹے گا تو تم جاؤ گے، ہمیں بھی ساروں کو گھسیٹ کے لے جاؤ گے ساتھ، تو رسی کھول دو اور جاؤ۔ تو پھر اس کے بعد ذرا میں سنبھل گیا۔ کوئی دن کے 11-12 بجے کے قریب، یعنی ہمیں چلے ہوئے 5 گھنٹے ہو گئے تھے، ہم ایک مورین پہ پہنچے پتھریلی۔ وہاں پہ عزیز اللہ نے کہا کہ یار کچھ کھانے پینے کا کر لیں، کیونکہ اب ہم نے لکپیلا کلائم کرنی ہے، اور وہ سامنے نظر آ رہی تھی ہمیں، مطلب ایک پتہ تھا موڑ کے پیچھے لکپیلا ہے، پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ وہاں بیٹھ کے وہ چائے وائے بنائی، خوشحال خان نے تیزی میں چائے کی پتی کے اندر وہ نکالا ایک پیکٹ جو سفید رنگ کا، اس میں کچھ تھا، اس نے کہا دودھ ہے، وہ اس نے اس میں ڈالا، اور جب چائے پیش کی تو وہ عجیب ذائقے کی تھی۔ تو عزیز اللہ نے کہا کہ بھائی یہ کیا تو نے بنایا؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو پوٹیٹو مکس ہم حاجی مہدی کی دکان سے خرید کے لائے تھے کہ کہیں جلدی میں کچھ پیٹ بھرنے کو ہو تو یہ کھائیں گے، اس میں پنیر اور یہ آلوؤں کا وہ فریز ڈرائیڈ کوئی پاؤڈر سا تھا، وہ اس نے دودھ سمجھ کے اس میں ڈال دیا تھا چائے میں۔ تو وہ خوشحال کہنے لگا کہ میں پھینکتا ہوں، دوسری بناتے ہیں یار، یہ نہیں ٹھیک، پھینک دیں سب لوگ اپنی اپنی چائے۔ عزیز اللہ ذرا ڈرامہ تھا پورا۔ عزیز اللہ کہتا ہے او بھائی تو خوش قسمت ہے، یہ دیکھ سمگیانگ گلیشیئر پہ آج تک کسی نے پوٹیٹو چائے نہیں پی، تیری قسمت اچھی، آلو والی چائے یہاں بیٹھ کے پی رہا ہے، یہ ریکارڈ ہے دنیا کا، یہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو وہ ہم نے پھر وہ پی اور کچھ کھایا تھوڑا سا اور ساتھ میں، اور ہم پھر چل پڑے۔ یہی کہیں 1937 میں ولیم ٹلمن کو، جو کہ شپٹن کے ساتھ شخصکام ایکسپیڈیشن میں تھا، ایک عجیب قسم کے پیروں کے نشان دکھے تھے۔ ٹلمن کا خیال یہ تھا کہ یہ کوئی بھاری جانور ہے، کیونکہ وہ تقریباً تازہ برف پڑی ہوئی تھی، اس میں وہ کوئی تقریباً 7-8 انچ 10 انچ کھب کے جانور چل کے گیا، اور 2 پیروں پہ چل رہا تھا، وہ جو بھی چیز تھی وہ 2 پیروں پہ چل رہی تھی، اور ٹلمن نے دیکھا کہ وہ تقریباً 1 میل تک ان کے اوپر چلتے ہوئے گئے، اور پھر وہ مورین پہ پہنچ گئے، پتھر چٹانوں پہ پہنچ گئے تو وہ غائب ہو گئے، برف میں نظر آ رہے تھے۔ جو ٹلمن کے ساتھ جو شیرپا تھے نا، انہوں نے کہا جی یہ چھوٹا یٹی ہے جو انسانوں کو کھاتا ہے، ایک بڑا یٹی ہے جو یک کھاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ انسانوں کو کھانے والا یٹی ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، پیچھے جہاں ہم بینتھا برک کے کیمپ گراؤنڈ پہ تھے، اس کے پار یعنی مغربی کنارے پہ بیافو گلیشیئر کے ایک اور کیمپ گراؤنڈ ہے، وہاں 1907 والی ایکسپیڈیشن پہ وہ فینی اور اس کا میاں ہنری ورکمن، انہوں نے وہاں پہ کیمپ کیا تھا، اور وہاں پہ بھی وہ ہمیں فینی کی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے عجیب قسم کے پیروں کے نشان دیکھے، 2 پائے، پتہ نہیں کیا چیز ہے جو یہاں پہ پھر رہی ہے، جو کہ آج تک کسی سائنسدان نے نہیں دیکھی۔ چل پڑے، خیر ہم اس مورین سے چائے وائے پی کے، پوٹیٹو چائے پی کے، اور اب آہستہ 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 چڑھائی چالو تھی، چلتے گئے، اور شام پڑ گئی، کوئی
5:30 بجے ہوں گے کہ رسہ بندھا ہوا تھا، میں ایک جگہ نا گڑپ سے بیٹھ گیا۔ وہ جب جھٹکا پڑا تو یہ سارے رکے۔ عزیز اللہ کہتا ہے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار میں آگے نہیں جا سکتا، میں بالکل رہ گیا تھا۔ عزیز اللہ آیا، پہلے کہتا نہیں یار یہاں نہیں کیمپ کر سکتے بھائی، دیکھو یہ پہاڑ کے اوپر یہ جو برف ہے یہ کریک ہے بیچ میں، اتنی بڑا شگاف ہے، یہ رات کو ایولانچ ہو گئی تو ہم سب جائیں گے۔ میں نے کہا یار جو بھی ہے میں نے نہیں جانا۔ عزیز اللہ نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، اگر تمہارے میں دم نہیں تھا تو آئے کیوں، یہ وہ فلانا ڈھمکانا، کچھ پنجابیوں والے لفظ بھی اس نے بیچ میں بولے، تو میں چپ رہا، کیا کہتا۔ پھر عزیز اللہ کو کوئی ترس آیا، کہتا اچھا تھوڑا سا آگے آ جاؤ یار 50-60 گز۔ تو پھر ہم 50-60 گز ادھر کو ہوئے کہ ایولانچ سے پھر بھی نہ بچ پاتے ویسے اگر ایولانچ ہوتی، اور عزیز اللہ کو خطرہ تھا کہ جو موسم بن رہا ہے تو رات کو برف باری ضرور ہوگی۔ اتنے تھکے ہوئے تھے سارے کہ انہوں نے ایک ایک پیالی چائے ہم سب کو دی خوشحال نے، اور اس کے بعد جب عزیز اللہ نے کہا نا کہ بھئی کوئی روٹی کا بھی بندوبست کر، اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، آلو بھی نہیں کھلا سکتا تمہیں، بس سو جاؤ سارے اسی طرح۔ تو پھر ہم اسی طرح سو گئے، اور رات کو کوئی 8-1 بجے خوشحال نے باہر زپ کھول کے جھانکا تو برف پڑ رہی تھی، اور عزیز اللہ کو جب اس نے بتایا نا کہ برف پڑ رہی ہے، عزیز اللہ نے کہا پھر وہی ایولانچ کا خطرہ ہے تو بس تم تیار ہو جاؤ۔ کیا تیار ہونا تھا، مرے ہوئے تھے بالکل ہی۔ لیکن جب صبح اٹھے ہیں، ایسی خوبصورت صبح تھی، مغرب بالکل صاف، مشرق میں بڑے بڑے بادل پھٹے ہوئے، اور ان میں سے سورج کی روشنی کے پلر نکل کے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بڑی خوشی ہم نے جناب ناشتہ بنایا اپنے خوشحال نے، اور ہم نیچے چل پڑے، اور عزیز اللہ نے کہا کہ جی ہم نے نیچے جا کے عزیز کیمپ پہ کیمپ کرنا ہے جو اس کے نام پہ تھا۔ اور اس نے کہا کہ وہ جو شپٹن کے گاؤں سے 2 عورتیں آئی تھیں 1986 میں جنہیں میں لے کے گیا تھا یہاں، یہ انہوں نے اس کیمپ کا نام میرے نام پہ رکھا تھا۔ اب یہ جو ہم لک پہ لا کی پرلی طرف اترے ہیں نا، برالدو گلیشیئر ہے وہاں پہ، تو وہ یہ بڑے خوش تھے دونوں، عزیز اللہ اور خوشحال کے اب ہم گھر پہنچ رہے ہیں۔ تو گانے، اور ایک گانا انہوں نے بنایا ہوا تھا ٹز کلوک کے بارے میں، ٹز کلوک گنجا کدو، کیونکہ میں جب بھی، یہ پرانی میری ایک کھیل ہے 1980-81 کی، کہ میں جب کہیں لمبی واک پہ جاتا تھا نا پہاڑوں میں تو میں ٹینٹ کرا لیا کرتا تھا، کیونکہ بال تنگ کرتے تھے تو اس وقت رکھے بھی لمبے تھے، تو یعنی وہ چاروں طرف ذرا جت بھی ہوتی تھی، اب تو خیر کچھ بھی نہیں رہا۔ تو میں نے اسکردو سے چلنے سے پہلے پیچھے سے بھی ٹینٹ کرا کے آیا تھا، اسکردو سے چلنے سے پہلے بھی ایک بار ٹینٹ کرا لی تھی، تو وہ ٹز کلوک کا گانا بنایا ہوا تھا عزیز اللہ نے، وہ کوئی مزاحیہ گانا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ان کی وخی زبان جو ہے وہ آویستن سے ڈرائیو ہوئی ہے، وہ تینوں چونکہ ان کی مادری زبان وہی تھی تو وہ ہنستے تھے وہ گانا جب بھی عزیز اللہ نے گانا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو عزیز اللہ نے کہا کہ یہ گانا تمہارے بارے میں ہے، کہ ایک آیا تھا گنجے سر والا وہاں سے لاہور سے، اور اس نے کیسے یہ گلیشیئر پار کیے۔ اب جو نیچے کو ہم اتر رہے تھے نا، تو ایک اس طرف کریوسز نظر آ رہی تھیں، سراکس نظر آ رہی تھیں برف کے بڑے بڑے وہ ٹیلے سے۔ تو عزیز اللہ نے کہا کہ جناب ہم یہ کریں گے کہ ہم بجائے ادھر کو جائیں، یہ سراکس اور آئس فال کے اندر اور پتھروں میں پہنچیں، ہم یہ اونچی چڑھائی پہ چڑھیں گے، اسی سے جب ہم پرلی طرف اتریں گے تو ہم برالدو گلیشیئر کے اندر ہوں گے، اور سیدھا ہم عزیز کیمپ کو 4 بجے تک شام کو پہنچ جائیں گے۔ ہم اوپر کو چلنا شروع ہو گئے، کو 10 بج گئے، اور ہم اس جو چڑھائی تھی اس کے عین سرے پہ جا کے پہنچ گئے جہاں وہ بالکل ختم ہوتی تھی۔ نیچے کوئی 60-50 میٹر کا فال تھا، ایسے جیسے سکی سلوپ بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن بڑی شارپ، کوئی 60 ڈگری کے اینگل کے اوپر، اور ہم ایک اونچے آئس کارنس پہ تھے جیسے کوبرا پھن نکال کے بیٹھا ہو۔ حیران پریشان وہ جو دونوں شمشالی تھے انہوں نے سیٹی بجائی، غلام داور کا منہ جو جابڑا باہر کو نکلا ہوا تھا وہ تیز تیز چلنا شروع ہو گیا، اور پھر یکلخت عزیز اللہ کہتا ہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، کیونکہ اب 10 بج چکے تھے دن کے، اور یہ جو کارنس ہے یہ بھی کمزور ہو گئی تھی، سورج خوب چمک رہا تھا، اگر یہ ٹوٹتی تو ہم سب کو رسہ بندھا ہوا تھا، تو ہم ساروں نے اکٹھے جا کے اس آئس فال میں
پتہ نہیں کہاں جانا تھا، اس میں کریوسز تھے یا نہیں تھے، کیا تھا، بس بہت ہی بچے ہیں۔ تو پیچھے جب ہوئے ہیں نا، عزیز اللہ نے وہی اپنے ڈرامائی انداز میں کہا کہ رشید صاحب تم بہت خوش قسمت ہو، آج موت کے منہ سے نکل کے آئے ہو۔ چلتے ہوئے نیچے پہنچے، رستہ ڈھونڈتے گئے، کسی طرح رستہ ڈھونڈ لیا، اور وہی ہوا کہ 4 بجے کے قریب ہم کیمپ پہ پہنچ گئے۔ وہاں پہ کھانا وانا بنایا، اب ہم پرلی طرف اتر چکے تھے۔ وہ یہ دونوں بڑے خوش تھے، گانے وانے گا رہے تھے، ہنسی خوشی تھی کہ گھر پہنچ رہے ہیں۔ اور وہ کھانے کی باتیں کہ وہاں شویرت جو ان کا سمر کیمپ ہے، وہاں پہ کیا کیا کچھ کھانے کو ملے گا۔ وہ پنیر کھائیں گے جسے کرد کہتے ہیں، وہ بہت سخت پنیر ہوتی ہے، اس کو پگھلا کے گرم کر کے پتہ نہیں کس طرح سے لیکوڈ فارم میں لا کے دوبارہ سے پتھر سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ روٹی پہ لگا کے کھاتے ہیں، ہے ویسے بڑی مزے کی۔ تو وہ ہوگا، اور وہ جو گانا انہوں نے بنایا ہوا تھا ٹز کلاک کا، گنجا کدو یعنی میرے بارے میں، وہ گانے گاتے ہوئے وہاں ہم عزیز کیمپ پہ تو نہیں پہنچے، کیونکہ وہ عزیز نے کہا کہ جی وہ جو اوپر سے آئس فال گری ہوئی ہے نا، وہ اب اس کے اندر آ گیا ہے۔ ہم ایک بہرحال ایک مورین پہ پہنچے، وہاں پہ ہم نے تمبو شمبو لگایا، کھانے کا بندوبست کیا، اور عزیز اللہ نے کہا کہ کیونکہ تم پہلے پاکستانی ہو، اردو سفر نامہ نگار تو شملہ پہاڑی تے بھی جائے نا تو وہ پہلا پاکستانی ہوندا ہے، لیکن یہاں عزیز اللہ نے کہا کہ تم پہلے پاکستانی ہو جو اس رستے پہ آئے ہو، یہ ہم نے تو تمہارے نام سے اس کا نام رشید کیمپ ہوگا آج سے۔ اور اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ وہ جو عزیز کیمپ ہے، وہ ان شپٹن سے گاؤں سے جو انگریز 2 عورتیں آئی تھیں 1986 میں، انہوں نے اس کا نام عزیز کیمپ رکھا تھا، کیونکہ اس نے انہیں وہاں جا کے ٹھہرایا تھا۔ اگلی صبح جو ہم چلے ہیں تو پہلے تو تھوڑا سا گلیشیئر ٹھیک تھا، اس کے بعد وہ وہی کیفیت تھی جو ایرک شپٹن نے 1937 میں دیکھی تھی، یعنی بڑے بڑے آئس پینیکلز، کوئی 15-20 فٹ اونچے پلر، موٹے موٹے پلر، اب وہ اوپر تھے، سامنے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے آسمان کے، وہ بلکہ دور کی پرے سائڈ کی پہاڑیاں بھی تھوڑی تھوڑی نظر آتی تھیں، پہاڑ ہی تھے نا، وہ بھی تھوڑے تھوڑے نظر آتے تھے۔ سارا رستہ بلاک کیا ہوا تھا انہوں نے، اور اس میں سے آپ سنیکنگ تھرو دیم والی بات تھی، وہ کو بڑا مشکل تھا۔ اور شپٹن نے بھی لکھا وی گاٹ انٹو ڈیفیکلٹیز آن دا برالدو گلیشیئر، مطلب جب شپٹن کہے نا کہ وی گاٹ انٹو ڈیفیکلٹیز تو آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی مشکل ہے۔ پھر ہم اس کے لیفٹ بینک کی طرف ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہاں ملا قربان پیرت ہے، پیرت میڈو کو کہتے ہیں وخی میں، وہاں انہوں نے کھانا وانا بنایا دوپہر کا۔ تو خوشحال نے کہا کہ جی تمہارے نام پہ بھی کیمپ گراؤنڈ ہے، رشید کے نام پہ بھی کیمپ گراؤنڈ ہے، تو میرے نام پہ بھی کیمپ گراؤنڈ ہونا چاہیے، تو ملا قربان پیرت کا نام ختم کرو اور اس کو خوشحال کیمپ کہو۔ تو خوشحال کیمپ ہم نے تو کہہ دیا، پتہ نہیں کسی اور نے اس کو کہا کہ نہیں، لیکن یہ کیا خوشحال خان نے کہ اس نے ایک چھری چاقو سے ایک چٹان پہ لکھ دیا خوشحال کیمپ۔ اب پروگرام یہ تھا، میں وہ جو فطور تھا نا دماغ پہ گھوڑے والا، وہ تو یہاں آ کے نا ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ میں گھوڑا لے کے بھی آتا تو میں اسے سنو لیک یا سم گیانگ کیسے پار کراتا، اور اگر میں اسکولے میں بیچنے کی کوشش کرتا تو کسی نے مجھے 10 روپے نہیں دینے تھے، کیونکہ انہیں میری مجبوری کا پتہ ہونا تھا کہ یہ تو اس نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو وہ تو ڈیڈ لاس ہی ہونا تھا۔ تو اچھا ہی ہوا کہ وہ نہیں مجھے ملا۔ اب بھی میں باتیں تو کرتا تھا، اور میں نے ایک جگہ یہ بھی کہیں کہہ دیا کہ شامبرگ ایک تھا، ریجنلڈ شامبرگ، ایک ایکسپلورر 1928 میں آیا تھا، ادھر بھی آیا تھا شمشال، تو اس نے وہاں اشکومن ندی شاید کا ذکر ہے اس کی کتاب میں کہ وہ اس نے یاک پہ پار کی۔ تو عزیز اللہ کہتا ہے یار تم پرانی اتنی داستانیں ہمیں سنا چکے ہو نا، ہم تمہیں بھی یہاں پہ نا برالدو جب پار کرنا ہے نا تو یاک پہ ہی کرائیں گے۔ تو میرا خیال تھا کہ اسی طرف کہیں یاکس ہوں گی۔ خیر وہ ہم نیچے چلتے گئے، ملا قربان پیرت سے جو ہم نیچے نکلے تو ہم اب رائٹ بینک پہ آ گئے گلیشیئر کے، اور اچلگا ایک جگہ آئی، گا شاید وہ بھیڑیں جہاں رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں اچلگا اونچی۔ عزیز اللہ نے وہاں پہ کیمپ کرایا ہمیں،
رات کو ہم نے کھانا وانا کھایا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے عزیز نے اور خوشحال نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ہم تم دونوں کو یہاں چھوڑ کے، شام ہی تھی ابھی 5 سوا 5 بجے تھے، ہم نیچے جو مادل گاہ ہے نا، نچلا شیپ پین، ہم ادھر تک جائیں گے، رات ہم ادھر ٹھہریں گے کیونکہ وہاں پہ پتن ہے، فورڈ ہے جہاں سے آپ دریا پار کر سکتے ہیں، اور صبح 3 بجے جب کہ دریا میں بالکل سب سے کم پانی ہوتا ہے، برف پھر جم چکی ہوتی ہے، پگھل کوئی نہیں رہی ہوتی، ٹیمپریچر کم ہوتا ہے، تو ہم دریا پار کر کے جا کے شوورت سے یاکس لے کے آئیں گے اور تمہیں یک کے اوپر پار کرائیں گے۔ صبح جب ہم اٹھے ہیں، داور اور میں، ہم دونوں آگے چلے، اور ایک جگہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا کہ ہمیں ایک چٹان کے اوپر چڑھ کے اترنا تھا پرلی طرف۔ جاتے ہوئے عزیز اللہ نے ایک نیکی یہ کی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے کینز بناتا گیا پتھر 4-6 اوپر نیچے رکھ دیے کہ اس رستے سے تم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ایک جگہ ایک کریگ کے اوپر چڑھ کے اترنا تھا، تو میں جو چڑھ رہا تھا تو میں نے ایک پتھر کو ہاتھ ڈالا، وہ ادھر میں نے دوسری پتھر کو پکڑا ہوا تھا، یہ جو پتھر کا نوب جس کو میں نے ہاتھ ڈالا وہ ٹوٹ گیا، اور میں پیچھے کو گرنے لگا، تو یہ داور جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا اور جس کو میں بالکل پسند نہیں تھا، اسے جھٹ سے میرا یہ ہاتھ پکڑ لیا، ورنہ میں نے نیچے جانا تھا۔ بعد میں دیکھا تو وہ کوئی میرا خیال ہے 200 میٹر کی 250 میٹر کی فال تھی نیچے پتھروں کے اوپر۔ ہم دوپہر کو 1 بجے تک نا، کوئی 4 ہی گھنٹے لگے ہوں گے ہمیں، میرا خیال ہے 4-5 گھنٹے، ہم مادل گاہ پہنچ گئے۔ شدید دھوپ، کوئی سایہ نہیں، کوئی پیڑ نہیں، اور وہ جو شیپ پین تھا بھیڑوں کو بند کرنے کے لیے جو انہوں نے پتھر رکھ کے بنائی ہوئی تھی، وہ اتنی سی 1.5 انچ کی اس کی چھاؤں تھی، اس سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اپنا داور پتہ نہیں کہاں تھا، پتہ نہیں، وہ بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ دوپہر کو ہم نے کچھ کھایا یا پیا مجھے نہیں یاد، پانی بھی صاف نہیں تھا، تو وہی جو برالدو کا ریتلا پانی آ رہا تھا گرے رنگ کا، اس کو ہی ابال کے ٹھنڈا کیا، ریت تھوڑی سی بیٹھی تو وہ پی رہے تھے ہم۔ صبح کوئی میرا خیال ہے عزیز اللہ نے کہا تھا کہ وہ 9 بجے تک یاکس لے آئے گا، 8:45 بجے یہ داور کہتا ہے وہ آ رہے ہیں دیکھو، تو پار دریا کے، برالدو ندی کے پار 2 یاکس، آگے والے پہ عزیز اللہ، پیچھے ایک اور بندہ، خوشحال نہیں، وہ خیر یاکس کو لے کے آ گئے۔ اب عزیز اللہ کو دیکھنا تھا، تازہ شیو بنی ہوئی ہے، پنک رنگ کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ جو جوتے اسکردو میں خریدے تھے سنیکرز وہ پہنے ہوئے ہیں، اور پیچھے زمان خان تھا دوسرا بندہ۔ یہ خیر انہوں نے ہمیں بٹھایا، مجھے اور داور کو، یک کے اوپر، اور ندی کا پانی ایسے آ رہا ہے نا، یک کی عادت یہ ہے کہ وہ منہ اپ سٹریم کر کے اپ سٹریم جاتی ہے، بڑا تگڑا جانور ہے بھائی، ٹریکٹر ہے پورا، وہ یک جو ہے نا وہ اپ سٹریم چلنے کی کوشش کرتی تھی۔ عزیز اللہ اور زمان جو تھے نا وہ لی میں تھے، یعنی بہاؤ ادھر سے آ رہا ہے تو وہ یک کے اس طرف تھے، اور وہ اس کو کھینچ کے نا اس کی باغ، وہ اس کو سیدھا رکھ رہے تھے کہ سیدھا ہم پار نکلیں، کیونکہ وہ پار ایک بڑی ہریالی نظر آ رہی تھی۔ پار جو ہم آئے تو اس جگہ کا نام ہے چکار، اور کیا جگہ ہے، شپٹن نے بھی بڑی تعریف کی ہے چکار کی۔ ایک تو اتنا بڑا چشمہ، کوئی 100 کیوسیکس اس میں سے پھڑپھڑاتے ہوئے باہر نکل رہے تھے، ٹھنڈا میٹھا شفاف پانی۔ اب پتہ نہیں کتنے 36 سال گزر گئے، اب وہ چشمہ ہے کہ نہیں ہے، اور گھاس بے شمار کہ گھاس پہ آپ لیٹ جائیں، گھاس کے بستر بنے ہوئے تھے۔ اور شپٹن نے تو لکھا کہ ولو کے بہت سارے پیڑ ہیں، لیکن ولو کا کوئی پیڑ نہیں تھا جب میں 1990 میں گیا ہوں۔ ایک جو چیز میں نے وہاں پہ بہت دیکھی نا، اور برالدو گلیشیئر سے بھی دیکھتے آ رہے تھے، بلکہ برالدو گلیشیئر پہ ابھی ہم اوپر تھے جہاں سے میں نے یہ تصویر کھینچی ہے، یہ 1990 کی ہے۔ یہ جو آپ کو بڑی چوٹی نظر آ رہی ہے، اسے یہ جو شمشال کے لوگ ہیں اچ ویسم سر کہتے ہیں، تو انگریزوں نے اس کا نام اچ ویسم سر 1 کر دیا، اور پیچھے جو ایک دانت سا کھڑا آپ کو کالے رنگ کا دکھ رہا ہے اس کو اچ ویسم سر ہی کہتے ہوں گے، تو انگریزوں نے اس کو اچ ویسم سر 2 کر دیا۔ ویسم پرلی طرف ایک وادی ہے۔ جب ہم یہاں پہ تھے تو میں نے
بہت سارا بھرل دیکھا اوپر، ایک پہاڑ چوٹی کے اوپر، ایک کریسٹ کے اوپر بھرل، بلو شیپ جسے کہتے ہیں، وہ بڑی بڑی کھڑی تھی، اور وہ چونکہ سلویٹ میں تھی تو وہ واضح دکھ رہی تھی۔ اب یہاں پہ اور پیچھے برالدو پہ بھی کھوپڑیاں اس کی سینگوں والی بکھری پڑی تھیں۔ تو میں نے عزیز اللہ کو کہا کہ بھائی آپ لوگ اتنا شکار کرتے ہیں، یہ دیکھو یار ختم ہو جائے گی ایک وقت یہ ہے، تو تھوڑا کوئی اس کے بارے میں بھی سوچیں آپ۔ عزیز اللہ کہتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی، اتنی دور برالدو پہ جا کے کوئی نہیں بھرل کو مارے گا، یہ سنو لیپرڈز کا کام ہے۔ اور یہ جو چکار میں بھی تم کھوپڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ سردیوں میں سنو لیپرڈ چکار میں آ جاتے ہیں، بھرل بھی ادھر آ کے آرام کرتی ہے، تو وہ سنو لیپرڈز یہاں پہ شکار کرتے ہیں۔ چکار کی ہائٹ تھی 3,400 میٹر کے قریب۔ یہاں سے جب ہم بڑھے ہیں اوپر تو یاک پہ ہی مجھے انہوں نے کہا یاک پہ بیٹھو، چڑھائی کافی ہے، کیونکہ اب یہ 11,000 ہے اور ہم نے 14,000 پہ ژت باداو میں پہنچنا ہے۔ ژت باداو یعنی سفید ریت وقی زبان میں۔ تو جب ہم اوپر پہنچے ہیں سفید سفود کوئی نہیں تھا، گرے رنگ کا بجری کا ایک میدان تھا، ریت بھی نہیں تھی، اور وہاں سے چلتے ہوئے ہم شویرت آئے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ شویرت کی میں نے 2010 میں کھینچی ہے۔ 1990 کی میرے پاس شاید کوئی تصویریں سلائیڈز کہیں ہوں، لیکن وہ بھی فنگس زدہ ہو چکی ہوں گی، ان میں اب کچھ نہیں رہا ہوگا۔ یہاں پہ شمشال والوں نے کمال کر دیا، انہیں یہ پتا تھا مجھے دہی بہت پسند ہے، تو ہر وقت میرے تمبو کے پاس کوئی نہ ایک مگ دہی کا لے کے کھڑا ہوتا تھا، اور یاک کے دودھ کا دہی ایسا لذیذ کہ کیا بات ہے۔ اور پھر وہ جو عزیز اللہ اور خوشحال خان وہ گانے گاتے تھے اور وہ روٹی کی بات کرتے تھے، وہ چلپن ڈاک ایک بناتے ہیں، چپاتیاں ہوتی ہیں، اس میں مکھن اور وہ جو کرت ان کی پنیر ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ کھلا کے انہوں نے میری مت مار دی، میرا پیٹ خراب کر دیا، اتنا انہوں نے مجھے کھلایا۔ مہمانداری پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، مطلب ویسے وہ یہ تھا کہ کچھ جتنا میرے سے کھینچ لیں وہ، لیکن مہمانداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ تم نے کہا تھا نا وہاں بکرا لیں گے جشن کے طور پہ چل کے، تو لاؤ بکرے کے پیسے دو۔ میں نے کہا وہاں بھائی جان طے ہوا تھا کہ سارے ہم پیسہ ڈالیں گے، وہ بکرا لیں گے تمہارے یہاں شویرت سے دمبا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ تو تم نے دینے ہیں، اور وہ کوئی 150-200 روپے ہی تھے، تو میں نے پھر وہ دے دیے، اور وہ انہوں نے پکا کے وہ ساتھ کے لیے تھا، وہ جو 2 راتیں ہمیں رستے میں پڑنی تھیں وہ اس پہ تھا، جس پہ پھر ہم نے شمشال پہنچنا تھا۔